65% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایرانی انقلاب کو سپورٹ کرتے ہیں، اصلاح پسند ہیں، وہ کسی حد تک جو ہے وہ سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، تھوڑے سے لبرلز ہیں، وہ مناسب درمیانہ موقف رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی صورت کسی بیرونی قوت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ میڈیا کو بڑی ٹیکنیکلی ہینڈل کیا ہے ایران نے کسی بھی جگہ پر کاؤنٹر نریٹو پہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ جو غلط بیانی تھی صرف اس کو شو کر کے اور ان کی نریٹیوز کو متنازع بناتا چلا گیا۔ مغربی میڈیا کا جو بیانیہ تھا کنٹروورشل بنتا چلا گیا۔ گلوبل ساؤتھ ہے، وہاں پہ ایران کا بیانیہ بہت زیادہ بکا۔ دنیا جو ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ شاید رشیا اور چین جو ہے اگریسولی سامنے آئیں گی ایران کی حمایت میں۔ ایران کو استاد بہت اچھا ملا ہے۔ ایران کی حمایت میں کون سامنے آیا؟ سعودی عربیہ، یعنی جس کی دنیا توقع نہیں کر رہی۔ سعودیہ نے واضح طور پہ امریکہ کو کہہ دیا کہ ہماری فضائی اور زمینی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، ایران کے اندر احتجاج ہوا، بین الاقوامی میڈیا میں شہ سرخیاں لگنے لگیں کہ ایران میں تباہی مچ گئی ہے، ایران کی رجیم تبدیل ہو جائے گی، ٹرمپ بیچ میں کودے، بنجمن نیتن یاہو کا پیغام آیا، موساد نے مظاہرین کے ساتھ کھڑا ہونے کا پیغام دیا، اور مائک پومپیو کی بھی ایک ٹویٹ منظر عام پہ آ گئی۔ اطلاعات بین الاقوامی میڈیا کے اوپر یہ گونجنے لگیں کہ ایران میں شہر در شہر مظاہرے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، املاک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آیت اللہ علی خامنائی کے مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ایران میں کچھ ہی دنوں کے بعد منظرنامہ کلی طور پہ تبدیل ہو جائے گا۔ کچھ ہلاکتوں کی خبر منظر عام پہ آتی ہے۔ ٹرمپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر ریاستی سطح کے اوپر جبر و تشدد کیا گیا تو امریکہ تیار اور لاک بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ایک دن خبر یہ ملتی ہے کہ شاید آج رات امریکہ حملہ کرتے ہیں، ایران کی ایئر سپیس بند ہوتی ہے، کچھ ہی لمحے بعد دوبارہ کھل جاتی ہے، بین الاقوامی میڈیا کے اوپر پھر باتیں گونجنے لگتی ہیں، اور پھر معلوم پڑتا ہے کہ عرب ممالک کچھ بیچ میں کودے، انہوں نے مصالحت کا کام کیا، اور پھر ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ رک چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور قابل غور بات منظر عام پہ آتی ہے کہ ایران میں اس احتجاج کے دوران ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں منظر عام پہ آئیں۔ ایرانی حکومت نے اسے اندرونی معاملہ نہیں بلکہ بیرونی ہاتھ قرار دیا، کہ بیرونی ہاتھ تھے جو ان مظاہرین کے اندر موجود تھے، جنہوں نے انہیں نعرے دیے، جنہوں نے انہیں سلوگنز دیے، جنہوں نے پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کے لیے اکسایا، اور وہاں پہ سرکاری املاک کو نشانہ بنایا گیا۔ پرتشدد ہاتھ کون سے تھے؟ جو ایرانی حکومت کی حمایت کے اندر قافلے نکلے یا ریلیز نکلیں، وہ بین الاقوامی میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ کیوں نہیں بنی؟ ایران کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا؟ سٹارلنک جام کیسے ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ موڈ کی تبدیلی کیسے ہوئی؟ اسی کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی، حقائق کو بیچ میں شامل کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسی منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے جناب طارق حبیب۔ طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ طارق بھائی، موجودہ منظرنامے میں اگر آپ دیکھیں تو آج سے 3-4 دن پہلے تو یوں لگتا تھا کہ آج رات ایران کے اوپر حملہ ہو جائے گا، آج رات رجیم چینج ہو جائے گی، آج رات لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلیں گے، کہیں پوسٹر نظر آتش ہیں، کہیں جھنڈے جلائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ بدلا کیسے؟ بین الاقوامی سطح کے اوپر ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے موڈ سوئنگ کیسے ہوئے؟ دیکھیں یاسر بھی، ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایران میں رجیم چینج جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بالکل کلیئر کٹ جو جسے ہم غیر جانبدار جو تجزیہ کار کہہ سکتے ہیں، وہ واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ وہ رجیم چینج کر دے گا تو یہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ صحیح۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ امریکہ اب یہ کہہ چکا ہے کہ جی ہم حملہ کرنے نہیں جا رہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے۔ دیکھیں ایران کا جو معاملہ ہے، جو ایران کے اندر حالات ہیں اور جو اس کی ہسٹری ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایران کی جو 9 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ڈویژنز تو ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ یعنی 65% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایرانی انقلاب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ڈویژن کا شکار ہیں، لیکن ان کی ڈویژن ایسی نہیں ہے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کو خوش آمدید کہیں گے۔ وہ ڈویژن اس طرح کی ہے کہ وہ اس رجیم کی تو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یا تو ان میں جو اصلاح پسند ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، جو قدامت پسند ہیں وہ حرف آخر سمجھتے ہیں اس رجیم کے کہی ہوئی کسی بھی بات کو۔ اسی طریقے سے جو تھوڑے سے لبرلز ہیں،
وہ مناسب درمیانہ موقف رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تینوں طبقے، یہ 65% کسی بھی صورت کسی بیرونی قوت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی، جو دیگر لوگ ہیں ان میں بھی جو کمیونسٹ نظر آتے ہیں، جو لبرلز کا ایک بڑا حصہ نظر آتا ہے، وہ بھی جو ہے جو اگینسٹ ہے، یعنی جو جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہبی رجیم کی تو حمایت نہیں کرتا لیکن وہ سیاسی طور پہ وہاں ایکٹیو رہتا ہے، ایک حصہ وہ ہے، اور وہ حصہ بھی جو ہے وہ بیرونی مداخلت کی کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا طبقہ رہ جاتا ہے، وہ ہے جو ملحد ہیں، وہ ہے جو مذہب بیزار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایران کی جو رجیم ہے اس کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اور رجیم چینج کی خواہش بھی وہی رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو احتجاج ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھیں 18 میں ہوا، 20 میں ہوا، 22 میں ہوا، پھر 24 میں ایک چھوٹا سا احتجاج ہوا، پھر یہ 25 کے اینڈ میں یہ ایک بڑا احتجاج سامنے آیا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ احتجاج شروع ہوتا ہے تو کسی نہ کسی جینوئن ایشو پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ احتجاج بھی مہنگائی کے معاملے پہ شروع ہوا۔ احتجاج کا جو جس نقطے پہ احتجاج شروع ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے شروع کیا وہ بھی اصلاح پسند تھے، وہ جو ہے وہ کوئی غیر نہیں تھے، وہ کوئی ریاست کے مخالف نہیں تھے، وہ رجیم کے مخالف نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے یاسر بھی، جو اس کی جو دیگر علیحدگی پسند تنظیمیں سرگرم ہیں ایران میں، شاہ کے زمانے میں جو ہے پہلے موساد اور CIA بہت مضبوط اپنے نیٹ ورکس ایران کے اندر قائم کر چکے تھے، وہ سلیپر سیلز بنا چکے تھے اور بے انتہا بنا چکے تھے۔ اس کا رزلٹ ہمیں اسرائیل ایران جنگ میں نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایران کی جو حساس تنصیبات تھیں بہت آسانی سے انہوں نے وہاں تک اثر و رسوخ حاصل کیا، اور وہ اثر و رسوخ اس حد تک گہرا تھا کہ وہاں پہ جسے اسرائیل نے ہدف بنانا چاہا اسے ہدف بنایا۔ جیسے اسرائیلی ایٹمی سائنسدان بھی تھے، ان کی حساس تنصیبات بھی تھیں، یعنی جسے ٹارگٹ بنانا۔ اسرائیلی ایٹمی سائنسدان نہیں صاحب، ایرانی ایرانی ایٹمی سائنسدان کو ہدف بنایا، ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اب یاسر بھی اس میں ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ اتنا زیادہ اثر و رسوخ رکھنے کے بعد اگر ایران میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو فوری طور پہ یہ سلیپر سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا ڈاٹ ذرا ہم ایک اور جگہ ملاتے ہیں، ایران میں علیحدگی پسند تحریکیں بھی سرگرم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں بلوچستان اور سیستان کی طرف جو ہے وہ سنی علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اور اسی طریقے سے جو خوزستان کا جو علاقہ ہے وہاں پر عرب شیعہ ملیشیا سرگرم ہے، جو ایک الگ شیعہ ریاست چاہتی ہے۔ شمال مغربی حصوں میں کرد بھی سرگرم ہیں، سنی بھی سرگرم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونسٹ تحریکیں بھی سرگرم ہیں۔ اب جب ایران کے اندر کوئی شورش پیدا ہوتی ہے، حالات خراب کیے جاتے ہیں یا حالات خراب ہوتے ہیں، تو پہلے تو وہ جیسے ابھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ بالکل جینوئن ایشو پہ یہ احتجاج شروع ہوا تھا، یہ تحریکیں سرگرم ہوتی ہیں، یہ بیرونی اشاروں پہ سرگرم ہوتی ہیں، اور یہ ایک دم سے جو ہے وہ اس احتجاج کو ہائی جیک کر لیتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز طارق بھائی یہاں پہ بتائیے آگے بڑھنے سے پہلے، کہ کردوں کے معاملے کے اوپر بین الاقوامی میڈیا پہ اس بار بہت باتیں ہوئی ہیں اور کچھ مخصوص حلقوں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اب کردوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو تاریخ تو بہت پرانی ہے، آٹومن امپائر سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، تو بڑے بڑے نام ہوئے، ایک بڑے سلطان جو ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، لیکن کردوں کا ایران کے اندر جو معاملہ ہے یہ کس حد تک مختلف ہے، اور حالیہ احتجاج میں ان کا کردار کیا رہا ہے؟ دیکھیں یاسر بھی، یہ ایک کرد ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں کچھ حصہ ٹرکی کا شامل ہے، شام کا شامل ہے، ایران کا شامل ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا، یہ پھر جس جگہ پہ سرگرم ہے وہاں پہ جس بیرونی ریاست کے مفادات ہیں، جیسے شام میں، اور خاص طور پہ اسرائیل ہر جگہ سرگرم ہے، تو یہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ان سے جس ریاست میں یہ سرگرم ہوتے ہیں اس ریاست کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے شام میں شامی ریاست جو حکومت تھی اس کے خلاف مدد کی گئی، ٹرکی میں جو ٹرکش گورنمنٹ ہے اس کے خلاف مدد کی گئی، اور جو اسی طریقے سے ایران میں ایرانی رجیم چینج جسے کوششیں جو بار بار کی جاتی ہیں ان میں انہیں سرگرم کیا جاتا ہے۔ یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، یہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے یہ یاسر بھی اسے کیش کرنے کے لیے اسے ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا 18، 20، 22 اور یہ
یہ احتجاج. اگر اس کو ہم کلوزلی مانیٹر کریں اور ڈیپلی آبزرو کریں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ جیسے ہی یہ تحریکیں ہائی جیک کرتی ہیں احتجاج سے جو ایرانی وہ نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو عنصر باقی بچتا ہے وہ صرف خالصتاً یہ علیحدگی پسند تحریکوں کے لوگ ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی یہی ہوا. یہ احتجاج جب شروع ہوا تو یہ بالکل جینوئن ایشو پہ تھا، لوگ شامل ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ انہی تحریک کے لوگوں نے، علیحدگی پسند تحریک کے لوگوں نے اسے ہائی جیک کر لیا، اور اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے وہ انتہائی خوفناک تھے. اچھا، اگر دیکھا جائے ایرانی میڈیا کو دیکھا جائے تو ایرانی میڈیا میں جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد کم بتائی جا رہی ہے. بین الاقوامی میڈیا کے اوپر ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا، لیکن مستند ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی کتنی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ واردات اس میں احتجاج والوں کا رہا، یا ان علیحدگی پسندوں کا رہا، یا ان لوگوں کا رہا جنہوں نے موساد یا CIA کے کہنے کے اوپر جو ہے انفلٹریشن کی ہے، وہ کس طریقے سے احتجاج کو پرتشدد بناتے رہے. اس میں دیکھیں، اس میں یاسر بھی مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے اس دفعہ بہت زبردست جو ہے وہ اس نے کام میڈیا کی سطح پر کیا. ایران نے کسی بھی جگہ پر، آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کو بڑی ٹیکنیکلی ہینڈل کیا ہے ایران نے کسی بھی جگہ پر کاؤنٹر نیریٹو پہ جانے کی کوشش نہیں کی. ایران نے جو مغربی میڈیا نیریٹو جو ہے وہ دے رہا تھا اسی میں سے اس نے نوکنگ کی، اور اس میں سے جو اس کی چیزیں تھی جو غلط بیانی تھی صرف اس کو شو کر کے اور ان کے نیریٹیوز کو متنازع بناتا چلا گیا. اب ہوا یہ کہ اس کی بنیاد پر یہ جو مغربی میڈیا کا جو بیانیہ تھا وہ پورے اس میں کنٹروورشل بنتا چلا گیا. اس کی رپورٹنگ پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے وہاں پہ ایران کا بیانیہ بہت زیادہ بکا، اور اس کی وجہ یہ تھی، یعنی ایران نے جو کاؤنٹر نیریٹو کی صورت میں جو چیزیں پیش کر رہا تھا، یعنی کاؤنٹر نیریٹو دیا نہیں لیکن کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ وہ جو مغربی میڈیا یعنی مغربی میڈیا کا جو نیریٹو تھا اس میں جو لوپ ہولز تھے وہی اٹھا کے ان کو شو کر رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس میں ایشیا، لاطینی امریکہ، جہاں پر ہیومن رائٹس کے بجائے مزاحمت پر زور دیا جاتا ہے اور ایران کو ایک مظلوم کی حیثیت سے دیکھا جا رہا تھا، وہاں پر جو ہے وہ ایرانی جو پوائنٹس تھے ان کو لیا گیا اور پھر اس کو کیش کیا گیا، جو ایران کی کامیابی تھی اور ہمیں واضح طور پہ نظر بھی آئی، جسے جو ہے وہ باقاعدہ خریدا دیگر ریاستوں نے، اور پھر وہ ایران کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے. تو اچھا، اسی دوران مغربی میڈیا کو آپ دیکھیں کہ مغربی میڈیا پہلے تعداد جو ایرانی آفیشلز بتا رہے تھے ان کو بالکل نظر انداز کر رہا تھا. اس میں ایک چیز اور دیکھیں، جان کیری کو ایک CIA کے ایشیا کے سابق سربراہ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اس ٹائم جو ہے وہ 21 غیر سرکاری تنظیمیں یعنی NGOs جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی فنڈنگ سے چلنے والی، وہ ایران کے معاملے پہ سرگرم ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنل فورمز پر پروپیگنڈا کر رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہاں سے بھی یہ گیم کھیلی جا رہی تھی، یعنی ہر فورم سے ایران کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اسی دوران یہ جو تعداد تھی مظاہرین کے جاں بحق ہونے کی، یہ بڑھتی چلی گئی. اور 3 دن پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ مظاہرین اپنے مظاہرے جاری رکھیں اور ہماری مدد راستے میں ہے، جو بہت زیادہ وائرل ہوا ان کا یہ بیان. تو جس ٹائم یہ بیان دیا گیا اس سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ فگر سامنے آیا. ایک فگر یہ آیا کہ 12,000 مظاہرین مارے گئے، اور جو ٹرمپ نے کوٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے ہی کوٹ کیا کہ دوسرا فگر 20,000 کا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 8,000 سے اٹھا کے 12 اور پھر 20 پہ، صرف جو اس ٹائم ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم جواز بنا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے کسی طرح کا کوئی جواب اس طرح نہیں دیا انہیں. ایران نے اگین وہی کہ جو اس نے میڈیا پہ پالیسی اپنائی ہوئی تھی، وہ جو ہے اس نے، آپ یہ سمجھے کہ سائلنٹ اٹیک کیا. اس نے وہ خاموش بیٹھا رہا. اس نے جو ہے وہ ریلز جاری کی، اس نے ٹویٹر کو صرف شک پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا، پلیٹ فارمز کی بنیاد پہ وہ کھیلا. اس کے بعد انسٹاگرام، شارٹ ریلز اور اس طرح جو ٹیلی گرامز کے جو چینلز تھے ان کے اوپر جو ہے اس نے تیزی سے مواد پھینکنا شروع کیا، جسے پتہ یہ چلا کہ جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف یہ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے ایران پر حملے کا. تو
بنیادی طور پہ جو مغربی میڈیا ایک جو ہوا بنا رہا تھا، اس ہوا کو ایران نے بڑی خاموشی سے، بڑے طریقے سے میڈیا وار کے ذریعے ہی اس نے اسے توڑ دیا۔ اچھا، اب ایک چیز جو سامنے آئی اس کو آپ دیکھیں کہ رپورٹ یہ ہوا، اور کچھ ہمارے ایرانی صحافی دوستوں نے بھی بتایا، اور خاص طور پہ جب کل میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد میں نے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ خاص طور پہ اس کے لیے آج صبح بات کی تھی، تو چیزیں یہ پتہ چلیں کہ جیسے ابھی ہم علیحدگی پسند تحریکوں کی بات کر رہے تھے، تو کچھ انتہا پسندوں کو عراق کے راستے اور یہ جو افغانستان کے راستے اور جو ایرانی بلوچستان ہے اس کے راستے ایران میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ یعنی وہ جو میرے سورس کی اطلاع تھی کہ طریقہ واردات یا طریقہ احتجاج داعش سے کسی حد تک مماثلت رکھتا ہے، وہ آپ کے سورسز نے کنفرم کیا؟ 100% کریکٹ ہے، 100%، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں بھی دکھائیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہمارے دوست نے ضرور کہی جو ایرانی صحافی ہیں۔ میں نے جب ان سے یہ کہا کہ اس کو آپ دیکھیں، یہ عباس عراقی صاحب نے سب سے پہلے اس کو سامنے لے کے آئے تھے، تو میں نے کہا آپ اس کو سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، جیسے آپ کو علم ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی سزائے موت نہیں دی جائے گی مظاہرین کو، جی، تو انہوں نے کہا ہم نے بڑی تعداد میں ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے حکومت نے، اور ان کے حوالے سے سخت فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سخت فیصلے کیے جائیں گے۔ اچھا طارق صاحب، اس ضمن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ قطر، کویت اور یو اے ای یہ تینوں بیچ میں کودے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماضی کا حوالہ دیا کہ جس طرح قطر کے اوپر اٹیک ہو چکا تھا تو ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو ہم اپنی فضائی حدود جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو اس معاملے پہ رکنا چاہیے۔ تو اس ضمن کے اندر یہ کچھ سہولت کاری جو ہے وہ کام کی، اور پھر ایران کو یہ کہا گیا کہ یہ اگر آپ پھانسیاں نہیں دیں گے تو پھر معاملہ اور کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ کو اسے کسی اور ٹیکٹک میں استعمال کرنا چاہیے، آپ اس کو ڈپلومیٹک پریشر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سخت ترین ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ ہوگا؟ دیکھیں، یہی میں بات کر رہا تھا یاسر بھائی کہ ابھی جو ہے ان ساری چیزوں کو ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی ایران کی ہسٹری جانتے ہیں، اور بالکل سامنے ہے، واضح ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ریاست کے مخالفین کو جو اس حد تک انوالو ہوں، جو ایرانی لوگوں کی اموات میں انوالو ہوں، ان کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایسا ہی تو یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ سخت ترین فیصلے ہی کیے جائیں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ انہیں صرف ڈپلومیٹک پریشر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے بہت زیادہ شور شرابہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ ایران کی طرف سے۔ اور اگر یاسر بھی دیکھیں تو ایران نے آپ پورے جو ایران اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایران نے مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایک دم سے تہلکہ مچا دیا تھا، اس کی ویڈیوز سامنے آ رہی تھی فوجی سامان کی، اور ایسا کہ جیسے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اور لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایران نے، آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی آپ ایک اور کامیابی دیکھیں کہ اس کشیدہ صورتحال میں ایک طرف ایران یہ ریلیز کر رہا تھا کہ جی ہاں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ہم انہیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ سوشل میڈیا پہ اور جو مین اسٹریم میڈیا تھا اس کے اوپر یہ ویڈیوز ریلیز کر رہا تھا کہ ان کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ یعنی اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی تھی یہ کہ اگر میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سٹار لنک متبادل آپشن کے طور پہ استعمال ہوگا، اور عوام تک جو ہے پینیٹریشن پھیلانے کا وہ ذریعہ ہوگا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سٹار لنک بھی جیم ہوا، کیا ایسی کوئی اطلاعات ہیں؟ جی، اصل میں اس کے حوالے سے متضاد آ رہا ہے نا کہ یہ جو اسٹرنگ ہے یہ جیم ہوا، اور کئی جگہ سے بھی آئی کہ جی ایسا نہیں ہوا، اس کو جیم نہیں کیا گیا، لیکن جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ جیم ہوا تھا یا نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو کچھ حاصل کرنا تھا میڈیا کے ذریعے وہ اس نے پوری طریقے سے حاصل کیا۔ اس نے ایک سائیڈ تو جو ہے وہ یہ دکھاتا رہا کہ جو اس کا نظام کا جو ڈھانچہ ہے وہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے، اور اس صورتحال میں بھی وہ اپنی جگہ سے ذرا سا نہیں ہلا، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی اسے ڈی سٹیبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یعنی یہ کہا نہیں ایران نے، لیکن اس نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اس نے اپنے طریقہ کار کے ذریعے یہ ثابت کر دیا اس پر۔
کہ بھئی یہ ہمارا ڈھانچہ جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس احتجاج پر، اس شورش پر جو ہے وہ قابو بھی پا لیا. تو اس نے دکھایا بھی، اس نے ثابت بھی کیا. سیکنڈ چیز یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ اس کے اندر جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ایران کی، چونکہ آئل کا معاملہ ہے ایران کا، اور جو اس کی اسٹریٹجک اس کی سپلائیز ہیں وہ بھی جاری رہیں، شپ ٹو شپ ٹرانسفر بھی جاری رہی، اور اس کے حوالے سے جو پیمنٹ پروسیجر ہے وہ بھی جاری رہا بیک گراؤنڈ میں اس کشیدگی کے باوجود. یعنی اس نے وہ بھی رکنے نہیں دیا. اور جو ایشین جو ریاستیں ہیں جن کے ساتھ اس کے معاملات اس پہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ اس کے معاملات جاری بھی رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائیڈ پر بالکل انہیں طریقے سے چلاتا رہا. بلکہ وہ آج ایک ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ شاید ایران کو استاد کوئی بہت اچھا مل گیا ہے کہ جس نے جو ہے بڑے طریقے سے اسے چیزوں کو ہینڈل کرنا سکھا دیا. اب آپ دیکھیں نا، چند ماہ پہلے کے آپ ایران کو دیکھیں اور آج کے ایران کو دیکھیں کہ اس نے اس جنگ کو کس طرح کور کیا، تو آپ مطلب کس طرح لے کے چلا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایران، وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو اس نے مینج کیا ہے، اور خود بہت اچھے سروائیو طریقے سے کیا ہے. مینج کیا ہے. یعنی جی آپ یہ بہت اچھے دیکھیں طریقے کہ سے. اور اس موقع پر یاسر بھائی سروائیول اٹ سیلف اے وکٹری کہلاتی ہے ایسا ہی ہے. کہ اتنے دو بڑی طاقتوں کے یعنی درمیان سے نکل جانا. ایک چیز تو ماننی پڑے گی نا کہ اسرائیل اور امریکہ کے نسبت ایران کے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ آئی سی بی ایم کی اتنی رینج ہے، نہ اتنے فائٹر جیٹس ہیں، نہ اس طرح کی جدید سائبر ٹیکنالوجی ہے، نہ اس طرح کی اے آئی ٹیکنالوجی ہے، نہ اس طرح کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے. اس کے باوجود بھی دو بڑی طاقتوں کو روک دینا حملے سے اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دینا، اور دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے سربراہ کو یہ کہنے پر مجبور کر دینا کہ میری نظر میں جو متبادل آپشن ہے یہ پتہ نہیں ہے ایرانی عوام کے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں. تو پھر اس سے بڑی اور ان کے لیے فتح کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اور یاسر بھی اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ دنیا جو ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ شاید رشیا اور چین جو ہے وہ اگریسولی سامنے آئیں گی ایران کی حمایت میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی میں بات کہوں گا کہ ایران کو استاد بہت اچھا ملا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایران کی حمایت میں کون سامنے آیا؟ سعودی عربیہ، یعنی جس کی دنیا توقع نہیں کر رہی تھی، اس کی حمایت میں ٹرکی کھڑا ہو گیا. اوپر کے دہائیوں پہ مبنی اختلافات. اور دیکھیں آپ، سعودیہ نے واضح طور پہ امریکہ کو کہہ دیا کہ ہماری فضائی اور زمینی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور پھر ایران کو یقین دلایا کہ یہ ہماری حدود زمینی فضائی دونوں وہ آپ پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ٹرکی نے کھلا کہہ دیا، عمان نے کہہ دیا، اور پاکستان تو بالکل ہی مطلب کھل کے سامنے کے سپورٹ کیا ایران کو. تو جو چینجنگز اس وقت ہوئی ہیں وہ بالکل واضح طور پہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے مشرق وسطیٰ کی. ہمیں مختلف نظر آئے گا مشرق وسطیٰ. اس پہ تو اگلا پوڈ کاسٹ رکھیں گے کہ یہ جو ایک ٹرائیکا بن رہا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا، اور دوسری طرف اسرائیل یا اس کے حمایت یافتہ کچھ ممالک موجود ہیں، تو بوٹس آن گراؤنڈ کب تک پاکستان کے دکھائی دیں گے مڈل ایسٹ کے اندر، اور مڈل ایسٹ کی حیت کتنی تبدیل ہو رہی ہے. میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے ایران کے موجودہ منظرنامے سے، کہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی طارق بھائی، اگر آپ کو یاد ہو تو آیت اللہ علی خامنائی کی ایک تصویر کو آگ لگائی گئی، پھر اس سے سگریٹ سلگائی گئی، اور پھر پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بنایا گیا. ایک لڑکی کی طرف سے یہ وائرل ہوئی، اور پھر مختلف لڑکیوں کی طرف سے اس ویڈیو کو بنایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ قدامت پسندی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور یہ جو نئی جنریشن ہے یا نئے لوگ جو ہیں یہ ایران کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر ایک تو احتجاج تھا، احتجاج کا تو مقصد ہی اور تھا، دوسری طرف یہ ایک نیریٹو تھا جو یہ بنایا گیا کہ اب وہ ڈرنے والی سوچ ختم ہو چکی ہے. اس کہانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کو ترویج جو ہے وہ کس کی آشیرواد سے ملی؟ دیکھیں یاسر بھی، یہاں پہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا مطلب ہمیں ایک دلچسپ چیز نظر آئے گی. بیسیکلی تو یہ جو لڑکی تھی یہ ایرانی کینیڈین تھی جو وہاں پہ علم میں ہے اور ایرانی پناہگزین ہے کینیڈا میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے
اس وائرل ویڈیو کا منظر عام پر آنا اور پھر اس کا تیزی سے ایک ٹرینڈ کی صورت اختیار کرے آنا، وہ تو جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی جو مغربی طاقتیں تھیں جو ابھی ایران پہ حملے کے خواب دیکھ رہی تھیں اور یہ پلان کر رہی تھیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ وائرل کروایا بھی، وائرل ہوا بھی، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں، جو امپیکٹ سامنے آیا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ویڈیو نے امپیکٹ کریٹ کیا۔ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ سامنے آئے، جو لازم ہوتا ہے، جو لبرلز تھے، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ کیش کیا اندر۔ صحیح۔ لیکن اس کا کاؤنٹر کیسے ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایران نے، جو میں نے پھر جیسے پہلے بھی کہا کہ بہت ہی حیران کن چیزیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں، اگر ہم جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر کریں ایران کو کہ اس نے کس طرح ٹیکل کیا امریکہ اور اسرائیل دونوں کو۔ سب سے پہلے ایران نے ٹیلی گرام چینل پہ ان کی ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے فیکٹ چیک کے نام سے، جو یہ بتاتی ہے کہ یہ خاتون کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، اس وقت کہاں پر ہے، ان کی فیملی، مطلب فیملی ان کی ایران میں ہے، یہ خود محترمہ کینیڈا میں ہے، کینیڈا میں کس جگہ پہ ہیں، یہ ویڈیو کہاں کی ہے، یہ کب اپلوڈ کی گئی تھی، اور یہ کس طریقے سے پھیلائی گئی۔ مطلب انہوں نے فیکٹ چیکنگ ذریعے بتایا کہ یہ ایران کی ہے ہی نہیں ویڈیو۔ اب باہر بیٹھ کے، کینیڈا بیٹھ کے جو ہے وہ، مطلب اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا کیا مطلب کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی ویڈیو میں یہ بتا دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ایران نے یہ کر دیا، ایران نے ٹیلی گرام اور دیگر چینلز پہ دھڑا دھڑ اپنی یہ فیکٹ چیک کی جو ویڈیوز تھی یہ شیئر کی۔ اس کے فوراً بعد رائٹر سامنے آیا اور اس نے فیکٹ چیک کے نام پہ سیم وہی کانٹینٹ جو ایرانی فیکٹ چیکنگ پلیٹ فارم نے دیا تھا اس کو اٹھایا اور اسی کو ری شیئر کرتے ہوئے، میرا ذاتی خیال ہے کہ رائٹرز نے جو ہے وہ فیکٹ چیک کے نام پہ، وہ ظاہری بات ہے کہ ایک سرکاری سطح پہ اعلان ہو چکا تھا، تو رائٹرز نے بھی اپنے ترجمانوں سے پوچھ کے سرکاری سطح سے اس کی جو ہے وہ ترویج چانی تھی، تو وہ اس لیے انڈورس کر دیا، انہوں نے انڈورس کر دیا اسے، بالکل۔ تو اس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا گیا، اور اس طرح کی کئی ویڈیوز، یعنی جب یہ آج میں نے آپ کو بتایا، جن دوست سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ لوگ پکڑے ہیں جو ایرانی جو سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے، تو ان کے پاس سے جو ہے وہ ایڈیٹڈ ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں جو ان کے پاس موجود تھیں، یعنی ان کے پاس اسٹاک موجود تھا، صحیح، جو انہوں نے وقفے وقفے سے شیئر کرنی تھی۔ ٹھیک، اس میں جو ہے وہ فلسطین کے جو معاملات ہیں، فلسطین پہ جو بمبارمنٹ اور جو نسل کشی کی جا رہی تھی اس کی ویڈیوز ہیں، اور انہیں بہت ہی ماہرانہ انداز میں ایڈٹ کیا گیا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز کو جو ہے آپس میں جوائنٹ کیا گیا ہے کہ انہیں یہ شو کیا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ایران میں ہو رہا ہے۔ اچھا، میرا ایک آخری سوال طارق صاحب، کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی طور پہ کسی بھی ملک میں کچھ ہوتا ہے، معلومات پھیلائی جاتی ہیں، جس میں سچ بھی ہو جائے، آدھا سچ بھی ہوتا ہے، پورا جھوٹ بھی ہوتا ہے، آدھا جھوٹ بھی ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ایران نے موجودہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ فوری طور پر ریبٹلز دینے کی بجائے تحمل مزاجی سے سوچا جائے، جو چیز بھی پھیل رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اور پھر جب اس کا جواب دیا جائے تو پوری طاقت اور حقائق کے ساتھ دیا جائے؟ ایگزیکٹلی یاسر بھائی، یہی انہوں نے کیا۔ آپ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ایران نے کچھ، میں نے آپ کو بتایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایران نے جو مغربی میڈیا شیئرنگ کر رہا تھا اسے اٹھایا۔ ایک آپ یہ سمجھیں کہ فیکٹ چیکنگ پلیٹ فارم اس نے تشکیل دیا، اور وہ پلیٹ فارم اتنا ایکٹیو تھا کہ وہ فوراً جو ہے وہ کاؤنٹر کر دیتا تھا کسی بھی بیانیے کو مغرب کے۔ سیکنڈ یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ مائکرو انفلوئنسرز عام کو اپنایا، یعنی انہوں نے کوئی مرکزی چہرہ لا کے سامنے کے ترجمان کی حیثیت سے سامنے لانے کے بجائے سوشل میڈیا پہ، یا کوئی ایک آفیشیل چینل بنانے کے بجائے انہوں نے سینکڑوں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چینلز بنا دیے جو ان کے پہلے سے ایکٹیوز تھے، کم جو ہے وہ آڈینس رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک یعنی ان کے عنوانات بھی مختلف ہوں گے، جی لیکن وہ اس ایک وقت میں سب کے سب کا عنوان ایک ہو گیا، بالکل۔ اور وہ جب ایک دم وہ مارکیٹ میں اس کو مطلب فلڈ آتا تھا امریکہ اس کی ایرانی انفارمیشن کا، تو اسے وہ ایک دم سے جو مغربی میڈیا نے ایک چیز ترتیب دی ہوتی تھی وہ کاؤنٹر ہو جاتی تھی۔ اور اب جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ، آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، زیادہ جلدی لوگوں تک پہنچتا ہے، اور لوگ اس سے جو ہے وہ امپیکٹ بھی لیتے ہیں اور اپنی رائے بھی تبدیل کرتے ہیں۔ تو ایران نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار انداز میں کھیلا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، اور آف کورس اس نے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی، ڈپلومیٹک لیولز پر بھی، ہر سطح کے اوپر ایک پورا محتاط رویہ اپنایا گیا، محتاط اقدامات اٹھائے گئے، جس کے نتیجے یہ نکلے
کہ حملے کا خطرہ بھی ٹلا اور اندرونی طور پہ ان عناصر کی بھی نشاندہی ہوئی جو تخریب کاری کو پھیلانا چاہتے تھے. یہ موجودہ صورتحال تھی جو بزبانی جناب طارق حبیب آپ تک پہنچ رہی تھی. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور عنوان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.